الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ کہف کے آخری حصے کی 3 آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے حضرت ذوالقرنین کا واقعہ بیان کرنا شروع کیا ہے، اور اسی واقعے کے اندر آگے جا کے یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ آتا ہے۔ حضرت ذوالقرنین پرانے وقتوں کے اندر ایک مسلمان اور نیک بادشاہ گزرے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا پر حکمرانی عطا فرمائی تھی۔ مشرق اور مغرب کی سلطنت اور بادشاہت اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ قرآن کریم نے یہاں پر حضرت ذوالقرنین کے 3 مختلف اسفار کا تذکرہ فرمایا ہے، یعنی 3 مختلف سفروں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے پہلا سفر کیا تھا دنیا کی مغربی جانب، حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، کہ جب وہ چلتے چلتے ایک ایسے مقام پر پہنچ گئے کہ جو سورج کے ڈوبنے کی جگہ ہے، یعنی ایک ایسا مقام کہ مغرب کی جانب میں سفر کرتے کرتے آخر میں آبادی ختم ہو گئی، اور پھر سورج کے ڈوبنے کا منظر گویا کہ نظر آ رہا ہے، اور اس کے آگے مغربی جانب میں دنیا کی آبادی نہیں تھی۔ قرآن کریم نے بتایا ہے کہ وہاں پر ان کو جو لوگ ملے تو وہ اللہ پر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ حضرت ذوالقرنین نے ان کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ بھائی اگر تو کوئی آدمی ان میں سے ظلم کا یا کفر کا راستہ اختیار کرے گا تو اس کو تو ہم سزا دیں گے، لیکن اگر جو آدمی ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے تو اس کا اچھا بدلہ ہوگا، اچھا انجام ہوگا۔ یہ واقعہ قرآن کریم نے بہت مختصر بیان فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا کہ دوسرا سفر انہوں نے کیا حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس، کہ جو دنیا کی مشرقی جانب میں جو ممالک ہیں، جو آبادیاں ہیں، آپ نے اس طرف سفر کیا، اور وہاں سے چلتے چلتے وہ اس مقام پہ پہنچ گئے جو سورج کے طلوع ہونے کا مقام تھا۔ گویا کہ اس کے بعد کوئی آبادی نہیں تھی، اور بالکل انتہائی مشرقی جانب میں پہنچ گئے۔ تو وہاں پہ ایک ایسی جگہ پہ پہنچے کہ جہاں پہ کچھ لوگ تھے، ایک قوم تھی، لوگ تھے جن کے پاس سورج کی دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی اوٹ اور رکاوٹ کا سامان موجود نہیں تھا، یعنی بظاہر وہ غریب لوگ تھے، کوئی متمدن قوم نہیں تھی، اسباب ان کے پاس نہیں ہوتے تھے، غریب تھے۔ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا قرآن کریم نے اس کی تفصیلات بیان نہیں فرمائی، بظاہر وہی معاملہ فرمایا ہوگا جو پہلے مغربی قوم کے ساتھ کیا تھا۔ اس کے بعد حضرت ذوالقرنین نے ایک تیسرا سفر کیا، فرمایا کہ ثم اتبع سببا حتیٰ اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ وہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچے۔ وجد من دونہما قوما، تو انہیں ان پہاڑوں سے پہلے کچھ لوگ ملے، لا یکادون یفقہون قولا، جن کے بارے میں ایسا لگتا تھا کہ وہ کوئی بات نہیں سمجھتے۔ یہ جو سفر حضرت ذوالقرنین کا تھا یہ دنیا کی شمال کی جانب میں تھا، اور شمال کی جانب میں چلتے چلتے وہ اوپر کسی علاقے میں پہنچے تو وہاں دیکھا کہ 2 پہاڑوں کا سلسلہ ہے، اور اس کے درمیان میں ایک درہ ہے، ایک راستہ ہے جو کہ خالی ہے۔ تو یہاں پہ کچھ لوگ رہتے تھے،
اور انہوں نے بڑی مشکل سے اپنی بات حضرت ذوالقرنین کو سمجھائی، اور وہ بات یہ سمجھائی کہ جناب بات یہ ہے کہ ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، کہ یاجوج اور ماجوج اس زمین میں فساد پھیلانے والے لوگ ہیں۔ فہل نجعل لک خرجا، تو کیا ہم آپ کو کچھ مال کوئی پیش کریں، علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا، جس کے بدلے میں آپ ہمارے اور ان کے درمیان میں کوئی دیوار لگا دیں۔ گویا کہ دو پہاڑوں کے درمیان میں ایک جو راستہ نکل رہا تھا، اس راستے کی دوسری جانب میں یاجوج اور ماجوج ہیں جو یہاں پر آ جاتے ہیں اور یہاں پہ کوئی لوٹا ماری بھی کرتے ہیں، قتل و غارت بھی کرتے ہیں۔ تو ہم لوگ اس سے پریشان ہیں، آپ ان پہاڑوں کو بند کروا دیجئے، کسی طرح سے راستہ بند کر دیں، کوئی دیوار بنوا دیں کہ جس سے ان کا ادھر آمد کا اور لوٹا ماری کا سلسلہ ختم ہو جائے۔ قرآن کریم نے پھر آگے بیان کیا ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے ان سے یہ کہا کہ مجھے اللہ نے جو طاقت اقتدار مجھے عطا فرمایا ہے وہ تو بہتر ہے، بس تم میری افرادی قوت سے میری مدد کرو۔ اور انہوں نے یہ کیا کہ اس درے کو، اس دونوں پہاڑوں کے درمیان کا جو خالی حصہ تھا، لوہے کے تختوں سے اس کو بند کیا اور ایک دیوار کی شکل دی۔ لوہے کے مضبوط تختوں کو جوڑ کر ایک دیوار کی شکل دی، اور اس کے بعد انہوں نے یہ فرمایا کہ جب یہ بند ہو گیا تو کہا کہ انفخو، کہ اب آگ دہکاؤ، اور آگ جلوائی اور اس سے اس لوہے کو تپایا گیا۔ جب وہ خوب دھنک گیا اور آگ کی وجہ سے لال ہو گیا، اس کے بعد فرمایا کہ اب اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈالو، تو وہ تانبا اس کے اوپر ڈالا گیا۔ چنانچہ اس لوہے کی تختوں کے درمیان میں جو کچھ درزیں وغیرہ تھیں اور جو کچھ سوراخ وغیرہ تھے وہ سارے بند ہو گئے، اور وہ لوہے کے تختے آپس میں یکجان ہو کر وہ ایک مضبوط دیوار کی شکل میں اختیار کر گئے۔ تو فرمایا کہ اب یہ ادھر نہیں آ سکتے، ہاں جب میرے اللہ کا وعدہ آئے گا اور وہ جو وقت اللہ نے مقرر فرمایا ہے جب وہ آئے گا تو وہ اس دیوار کو زمین کے برابر کر دیں گے اللہ، اور اس کو ڈھا کر زمین کے برابر کر دیں گے، اور میرے رب کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت ذوالقرنین نے اس دیوار کی مدد سے یاجوج اور ماجوج کا اس طرف آنے کا راستہ بند فرما دیا۔ قرآن کریم میں تو یاجوج اور ماجوج کا اس مقام پہ اتنا ہی تذکرہ ملتا ہے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے 17ویں سپارے میں اس کا پھر تذکرہ فرمایا ہے، اور یہ بتلایا ہے کہ یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا، اور وہ ایسے گویا کہ پھسلتے ہوئے بلندیوں پہ سے آئیں گے اور فساد کریں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ یاجوج اور ماجوج کون ہیں؟ قیامت کی علامات میں سے جو بڑی علامتیں ہیں ان کے اندر ایک یاجوج اور ماجوج کا آنا بھی ہے۔ یہ دراصل انسانوں میں سے ہی کچھ قبائل ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد جس طرح ہم ہیں اسی طرح سے وہ بھی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، کیونکہ دنیا کی آبادی حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام تک جب پہنچی، اور حضرت نوح کے زمانے میں جب طوفان آیا تو اس کے بعد پھر حضرت نوح علیہ السلام کی جو اولاد تھی وہی باقی بچی ہے، دنیا کی نسل حضرت نوح علیہ السلام سے چلی ہے۔ تو یہ جو یاجوج اور ماجوج ہیں یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہی انسان ہیں جو زمین کے اوپر آباد ہیں۔ یہ زمین کے کس حصے میں آباد ہیں تو ان کے بارے میں کوئی بات متعین طور پہ نہیں کہی جا سکتی، لیکن جو بات یہاں سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے شمالی جانب میں
اوپر کسی جگہ کے اوپر یہ یاجوج اور ماجوج تھے جہاں سے ان کی آمد کا سلسلہ ہوتا تھا، اور اس کے بعد ان کی آمد کا سلسلہ بند کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ قیامت کے قریب نکل کر سامنے آئیں گے، اور قیامت کے قریب جب یہ آئیں گے تو پھر اس وقت ان کا مقابلہ کرنے کی طاقت کسی کے پاس نہیں ہوگی۔ لیکن یاجوج اور ماجوج کا آنا یہ اس وقت ہوگا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لا چکے ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں سے تشریف لائیں گے تو ان سے پہلے دجال آ چکا ہوگا، اور دجال سے پہلے حضرت امام مہدی وہ تشریف لا چکے ہوں گے۔ چنانچہ اس سارے واقعے کو سمجھنے کے لیے اس کی تمام کڑیوں کو سمجھنا وہ ضروری ہے۔ دنیا کے حالات جب مسلمانوں کے لیے خراب ہو جائیں گے اور آخری زمانہ قریب آئے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے ایک نیک بندے کو کھڑا فرمائیں گے جن کو ہم امام مہدی کہتے ہیں، اور امام مہدی یہ عربی النسل ہوں گے، نبی پاک علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے، سید ہوں گے، اور مدینہ منورہ کے رہنے والے ہوں گے۔ احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ مکہ معظمہ تشریف لائیں گے، اور ان حالات کے اندر اس امت کے کچھ بزرگ آپ کو پہچانیں گے، آپ کو ڈھونڈیں گے، پہچانیں گے، اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اس کے بعد آپ کے ہاتھ پہ جب بیعت ہو جائے گی، گویا کہ آپ کو امیر بنا دیا جائے گا، پھر آپ مسلمانوں کی قیادت فرمائیں گے، اور مسلمانوں کی قیادت کرتے ہوئے مسلمانوں کے لشکروں کے ساتھ جہاد کے لیے نکلیں گے۔ اسی زمانے میں یہ خبر پھیلے گی کہ دجال ظاہر ہو گیا، لیکن دجال ظاہر نہیں ہوگا، اور اس کے بعد دوبارہ خبر پھیلے گی کہ دجال ظاہر ہو گیا، تو معلوم ہوگا کہ دجال ظاہر ہو گیا۔ دجال کون ہے؟ دجال ایک انسان ہے جو کہ یہودی النسل ہے، اور وہ کافر ہوگا۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی طاقتیں، کچھ شیطانی طاقتیں اس کے ساتھ کر رکھی ہوں گی، جس کی وجہ سے وہ لوگوں کو فتنے کے اندر مبتلا کرے گا اور لوگوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالے گا۔ دجال کا آنا قیامت کے قریب کی علامات میں سے ایک بڑی علامت ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ وہ ایک نوجوان آدمی ہوگا، اور اس کے بال جو ہیں وہ سخت گھنگریالے بال ہوں گے، انتہائی، جس کو پیچ دار بال کہتے ہیں، اور وہ ایک آنکھ اس کی اوپر کو ابھری ہوئی ہوگی، ایک آنکھ سے وہ اندھا ہوگا، اور اس کی پیشانی کے اوپر کاف، فا اور را لکھا ہوگا، یعنی کافر یا کفر، جس کو ہر ایمان والا پہچان لے گا۔ فرمایا جو آدمی دجال کے سامنے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں پڑھ لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ چنانچہ اس سورت کی اہمیت ہے کہ اپنے بچوں کو اس سورت کی کم از کم ابتدائی آیات اور آخری آیات ضرور یاد کرانی چاہیے، کیونکہ دجال کے فتنے سے بھی یہ سورت جو ہے وہ محفوظ رکھے گی۔ اب یہ دجال دنیا میں جب ظاہر ہوگا، شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا، اصفہان بھی جائے گا، یہودی اس کے ساتھ ہوں گے، اور یہودیوں نے اس کو اپنا امام بنایا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ ایک گدھے پہ سوار ہوگا، اور گدھا اتنی تیزی سے چلے گا گویا کہ جیسے کہ کوئی بادل ہوتا ہے اور بادل کے پیچھے ہوا بادل کو جو چلاتی ہے، تو اس رفتار کے ساتھ وہ دنیا کا سفر کرے گا دجال، اور دنیا کا جب سفر کرے گا تو اس کے ساتھ ایک جنت ہوگی اور ایک جہنم ہوگی، یعنی ایک آگ ہوگی
جس کو وہ دوزخ کہے گا، اور ایک باغ ہوگا جس میں نعمتیں نظر آئیں گی جس کو وہ جنت کہے گا۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی جو آگ ہوگی وہ دراصل جنت ہے، اور اس کی جو جنت ہوگی وہ دراصل جہنم ہے، کیونکہ جو آدمی دجال کو مانے گا تو وہ دراصل اسلام سے باہر نکل جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا، دجال اس کو اپنی جنت میں بھیجے گا۔ لیکن جو آدمی اس کا انکار کرے گا اور دجال اسے اپنی جہنم میں بھیجے گا تو دراصل وہ آدمی جنت میں جائے گا۔ تو جو دیکھنے آنکھوں سے جو کچھ نظر آ رہا ہوگا حقیقت اس کے برعکس ہوگی۔ فرمایا کہ اس کے ساتھ یہ طاقت ہوگی کہ وہ ایک قوم کے پاس گزرے گا، ان کو دعوت دے گا کہ آ جاؤ میری بات کو مان لو، کیونکہ دجال پہلے تو نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، اس کے بعد وہ خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ بات جان لو کہ تمہارا خدا وہ کانا نہیں ہے، اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، اور دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اللہ نے اس کے اندر یہ عیب پیدا کیا ہے۔ تو وہ ایک قوم سے جہاں سے گزرے گا اس سے کہے گا کہ میری بات کو مان لو، میرا جو عقیدہ، میری جو دعوت ہے، میرا جو نظریہ ہے اس کے اوپر ایمان لے آؤ، تو وہ اس کی بات کو مان لیں گے۔ جب وہ بات کو مان لیں گے تو ان کی وہ حکم کرے گا بادلوں کو، اوپر سے بارش برسے گی، ان کی زمین سرسبز و شاداب ہو جائے گی، ان کی فصلیں اگ جائیں گی، بہترین کھانے پینے کے سامان ہوں گے، اور ان کی جو گائیں بھینسیں بکریاں ہوں گی ان کے تھن دودھ سے بھر جائیں گے، وہ خوب بہترین صحت مند ہو جائیں گی، گویا کہ ان کی زندگی بن جائے گی۔ پھر وہ ایک قوم کے پاس سے گزرے گا اور ان کو دعوت دے گا، لیکن وہ اس کی بات کو نہیں مانیں گے تو ان کی زمینیں خشک ہو جائیں گی، پانی ان کو نہیں ملے گا، ان کے جانور کمزور پڑ جائیں گے اور زندگی ان پر تنگ ہو جائے گی۔ تو یہ روزگار کے اور معیشت کے تمام چیزیں اور اختیارات یہ دجال کے پاس ہوں گے۔ دجال اس دنیا کے اندر 40 دن تک رہے گا۔ پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ قربان جائیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر جب اللہ کے نبی نے یہ بات بیان فرمائی تو صحابہ نے اپنے عمل کا سوال پوچھا یا رسول اللہ، جو 1 دن 1 سال کے برابر ہوگا اس میں ہم 1 دن کی نمازیں پڑھیں گے یا 1 سال کی نمازیں پڑھیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 1 سال کی نمازیں پڑھیں گے۔ علماء نے لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دن بظاہر ایک دن نظر آئے گا وہ دراصل پورا سال ہی گزر رہا ہوگا، لیکن دیکھنے والوں کو ایسا محسوس ہوگا گویا کہ 1 دن چل رہا ہے، لیکن ہوگا وہ پورا سال۔ تو اس طرح دجال یہاں پہ قیام کرے گا اور یہ سارے دنیا کے اندر فساد پھیلاتا پھرے گا، سوائے مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، بیت المقدس اور کوہ طور، یہ 4 وہ مقدس مقامات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دجال کی دستبرد سے محفوظ رکھا ہے، اور یہاں پر اللہ فرشتوں کے ذریعے سے حفاظت کا انتظام فرمائیں گے تو دجال یہاں پہ ظاہر نہیں ہو سکے گا۔ دجال کا فتنہ اتنا سخت ہوگا کہ جو لوگ اپنی آنکھوں دیکھے یقین کرتے ہیں، اپنی آنکھوں کے دیکھنے پر یقین کرتے ہیں، وہ اس فتنے کا شکار ہوں گے، اس لیے کہ اس سے آگے کوئی دھوکہ دینے والی چیز اس سے بڑھ کے نہیں ہوگی۔ حتیٰ کہ یعنی یہ کیفیت ہوگی کہ دجال جب مدینے کے پاس آئے گا اور مدینے کے کچھ دور قیام کرے گا، وہاں پہ آ کے ایک آدمی نکلے گا، اور بڑا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس زمانے کے بہترین لوگوں میں سے وہ آدمی ہوگا، اور وہ نوجوان یہ کہے گا کہ مجھے معلوم ہے کہ تو دجال ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے خبر دی ہے، اور دجال تو اپنی خدائی کا دعوے دار ہوگا، تو وہ لوگوں سے یہ کہے گا
کہ لوگوں مجھے بتاؤ اگر میں اس آدمی کو قتل کر دوں اور پھر زندہ کر دوں تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ مجھے خدا مان لو گے؟ لوگ کہیں گے کہ ہاں بالکل، مار دو اور زندہ کر دو تو پھر مان لیں گے۔ تو دجال اس آدمی کو تلوار سے 2 ٹکڑے کرے گا، اور اس نوجوان کے دونوں ٹکڑے آدھا ادھر اور آدھا ادھر اتنے دور کر دیے جائیں گے جتنا ایک تیر سے نشانہ لیا جاتا ہے اور تیر جا کے گرتا ہے، اتنے دور اس کے جسم کے دونوں حصے کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد دجال ان دونوں حصوں کو ملائے گا اور ان کو حکم دے گا تو وہ نوجوان دوبارہ زندہ ہو جائے گا، اور جب زندہ ہو جائے گا تو زندہ ہونے کے بعد وہ پھر یہ کہے گا کہ اب تو مجھے مزید یقین ہو گیا ہے کہ تو وہی دجال ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے پیشن گوئی فرمائی۔ اس آدمی کا ایمان ملاحظہ فرمائیے کہ جس کے اوپر یہ کیفیت گزری وہ پھر دجال کے اوپر اسی طرح سے رد کر رہا ہے اور دجال کی خدائی کا انکار کر رہا ہے اور نبی کی پیشن گوئی کو یاد کر رہا ہے۔ دجال اس کو دوبارہ مارنے کی کوشش کرے گا لیکن اب وہ اس کو مار نہیں سکے گا۔ دجال جب فساد پھیلائے گا اس دوران کے اندر ایمان والے پریشان ہوں گے، ان کے اوپر تنگی آئے گی، مشکلات آئیں گی، اور اللہ تعالیٰ ان کی پھر اس تنگی کے اندر مدد کریں گے تسبیح کے ذریعے سے، لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے، اللہ اکبر کے ذریعے سے، یہ مومن کے ہتھیار ہوں گے۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی وہ دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے ملک شام کے اندر اپنے مسلمانوں کی فوجوں کے ساتھ اکٹھے ہوں گے کہ اسی دوران میں دمشق کی مسجد کے اندر اوپر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں اور اللہ نے ان کو آسمانوں کے اوپر اٹھایا تھا، بررفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھایا ہے اور وہ زندہ ہیں، وہ وہاں سے آسمانوں سے نیچے اتریں گے اور مسجد کے مینارے سے نیچے تشریف لائیں گے، اور اس کے بعد حضرت امام مہدی کی امامت کے اندر نماز ادا کریں گے۔ یہ اس امت کا اعزاز ہے کہ حضرت امام مہدی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، نبی نہیں ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک امتی کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نماز ادا فرما لیں گے اس کے بعد وہ مسلمانوں کے ساتھ دجال کے مقابلہ کرنے کے لیے نکلیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا ہوگا کہ آپ کی نظر جہاں تک پہنچے گی وہاں تک آپ کا سانس پہنچے گا، اور جہاں تک آپ کا سانس پہنچے گا وہ جس کافر کو لگے گا وہ کافر مر جائے گا۔ چنانچہ جب آپ دجال کا پیچھا کریں گے تو دجال اب آگے آگے بھاگے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے، اور باب لد کے مقام پہ جو کہ وہیں بیت المقدس کے قریب ایک مقام ہے، وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو پا کر اس کو قتل کر دیں گے۔ چنانچہ دجال کا معاملہ ختم ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس فتنے سے مسلمانوں کو نجات عطا فرمائے گی۔ جب دجال کا قصہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام ملے گا کہ آپ مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پہ تشریف لے جائیے، اب میں ایسی مخلوق نکالنے والا ہوں جس کے مقابلے کی طاقت کسی کے پاس نہیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ کوہ طور پر تشریف لے جائیں گے، مسلمان آپ کے ساتھ ہوں گے، باقی دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہوں گے بھی تو وہ الگ الگ قلعوں کے اندر بند ہو جائیں گے، اور اس کے بعد یاجوج اور ماجوج کی جو رکاوٹ ہے وہ ختم کر دی جائے گی، اور اب وہ دنیا کے اندر ایسے آنے شروع ہوں گے گویا کہ بلندیوں کے اوپر سے پھسلتے ہوئے آ رہے ہیں، اور اتنی کثیر تعداد کے اندر ہوں گے، اتنی کثیر تعداد میں ہوں گے کہ گویا کہ سر ہی سر نظر آ رہے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایک دریا کے پاس سے گزریں گے اور دریا
دریا جو زندہ ہوگا، چلنے والا دریا ہوگا، وہاں سے گزریں گے اور اس کا پانی پینا شروع کریں گے، تو پانی پی کر اس دریا کو ختم کر دیں گے، حتیٰ کہ انہی کے لشکر کا جب پچھلا حصہ وہاں سے گزرے گا تو وہ یہ کہے گا کہ اس جگہ پہ شاید پانی ہوتا تھا، تو پانی کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک ایسا لشکر کہ جس کا کوئی حساب و شمار ہی نہیں ہے، اور وہ پورے دریاؤں کو پانی پی کے ختم کر دے، تو اس لشکر کے مقابلے کی طاقت کسی کے پاس نہیں ہوگی۔ یہ پوری دنیا کے اندر فساد مچائیں گے، اور پوری دنیا کے اندر جہاں انہیں آبادی ملے گی، جو انسان اسے ملے گا، وہ قتل و غارت کا بازار گرم کرے گا۔ چنانچہ ان کا مقابلے کی طاقت تو کسی کے پاس ہوگی نہیں، دنیا سمٹ جائے گی، لوگ سمٹ جائیں گے، اور اس کے بعد یعنی کہ وہ کیفیت ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو مسلمان وہاں پہ کوہ طور پر کچھ مسلمان ہوں گے، تو کھانے پینے کی اتنی تنگی ہوگی کہ فرمایا کہ ایک بیل کا جو سر ہوگا، گائے کی سری جس کو ہم کہتے ہیں، وہ 100 اشرفیوں سے بہتر ہوگی، کیونکہ کھانے پینے کی شدید قلت ہوگی۔ یہ سری تو ایسی ہوتی ہے، یہ قربانی کے دنوں میں آپ دیکھیں گے یہ راستوں میں پڑی ہوئی ہوتی ہے، کوئی گھاس بھی نہیں ڈالتا اسے، تو وہ 100 اشرفیوں سے بہتر ہوگی، گویا کہ لاکھوں روپے سے بہتر مانی جائے گی، کیونکہ کھانے پینے کا سامان نہیں ہوگا۔ اور مسلمانوں کا پیٹ کیسے بھرے گا؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ کی تسبیح کریں گے، مسلمانوں کا پیٹ بھرے گا۔ جب یہ پوری دنیا کے اندر یہ فساد مچائیں گے اور پوری دنیا کے اندر پھیل جائیں گے، تو مسلمان عاجز آ جائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا فرمائیں گے، اور ان کی دعا سے یاجوج اور ماجوج کے بدن میں ایک بیماری پیدا ہوگی اور وہ سارے کے سارے مر جائیں گے۔ فرمایا جب وہ مر جائیں گے تو مسلمان نیچے اتریں گے کوہ طور سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، تو دیکھیں گے کہ زمین میں کوئی بالشت بھر جگہ نہیں بچی ہے جہاں ان کی لاشیں نہ پڑی۔ اب مصیبت یہ کھڑی ہوگی کہ ان کی لاشوں کو کیسے ٹھکانے لگائیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے انتظام فرمائیں گے، اپنے غیب کے خزانوں سے کچھ پرندوں کو بھیجیں گے، اور وہ اٹھا کے ان کی لاشوں کو کہیں پر پھینک دیں گے، اور اس کے بعد پھر زمین پر بارشیں ہوں گی، اور بارشیں اللہ ایسی فرمائیں گے کہ پوری دنیا کے اوپر بارش ہوگی، جس سے پوری زمین دھل کر ایسے آئینے کی طرح صاف ہو جائے گی، ساری گندگیاں ختم ہو جائیں گی، اور اس کے بعد اللہ حکم فرمائیں گے کہ زمین کو کہ اپنی برکتوں کو ظاہر کرو۔ چنانچہ زمین سے ایسی برکت ظاہر ہوگی کہ ہر طرف اناج اور غلہ اور خوشحالی، اور اتنی خوشحالی ہوگی اور اتنی برکت ہوگی کہ فرمایا کہ ایک انار وہ ایک پورے گھرانے کے لیے کافی ہوگا، پورے خاندان کے لیے کافی ہوگا، اور لوگ اس انار کے چھلکے سے اس کو چھتری بنا کے اس سے سایہ حاصل کریں گے۔ یہ کہانی نہیں ہے، یہ حدیث میں آتا ہے، لوگ اس انار کے چھلکے سے سایہ حاصل کریں گے، اور ایک بکری کا دودھ پورے خاندان کے لیے کافی ہوگا، ایک گائے کا دودھ، ایک اونٹنی کا دودھ وہ پورے قبیلے کے لیے، پوری جماعت کے لیے، برادری کے لیے کافی ہوگا۔ لوگوں کے اندر سے بغض، ایک دوسرے کا حسد، کینہ، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ یعنی کہ ہنسی خوشی اور اطمینان کے ساتھ، امن کے ساتھ رہیں گے۔ اس کے بعد پھر حضرت امام مہدی کی وفات ہوگی، اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روضہ مطہرہ ہے، آپ کے روضہ انور کے اندر ایک جگہ قبر کی خالی ہے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مخصوص ہے، تو آپ وہاں جا کر پھر آرام فرمائیں گے اور آپ کی وہاں تدفین کی جائے گی۔ یہاں تک واقعات احادیث کے اندر، اور اس کے بعد بھی آگے جا کے واقعات ملتے ہیں، تو ان تفصیلات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج کا آنا بھی برحق ہے، قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، اور
احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ یاجوج اور ماجوج سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لا چکے ہوں گے، اور ان سے پہلے دجال آ چکا ہوگا، اور دجال سے پہلے امام مہدی آ چکے ہوں گے۔ اب موجودہ زمانے کے اندر بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ جی یاجوج اور ماجوج، بعض لوگوں نے کہا کہ جی یاجوج اور ماجوج آ چکے ہیں، اور وہ یاجوج اور ماجوج کون ہیں کہ جو چنگیز خان کا فتنہ تھا، جس کو فتنہ تاتار کہتے ہیں، تاتاریوں کا فتنہ، جس نے زمین کے اندر ایک فساد مچایا تھا، اور دنیا کو آج تک ان کی قتل و غارت اور کھوپڑیوں کے مینار بنانے اور خون کی ندیاں بہانا وہ دنیا کی تاریخ میں آج تک محفوظ ہے۔ تو یہ جو ایک حلہ بولا گیا تھا، بعض لوگوں نے کہا کہ جی یہ یاجوج ماجوج ہیں، لیکن یہ بات غلط ہے، وہ یاجوج اور ماجوج نہیں ہیں۔ علماء نے لکھا کہ وہ یاجوج اور ماجوج میں سے ہی کچھ لوگ ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن ان کا حملہ یاجوج اور ماجوج کے حملے کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ فتنہ تاتار جس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، بڑی بڑی فوجوں کو ختم کر دیا، دنیا کی تہذیب اس کی وجہ سے مٹ گئی، اس فتنے کا ذکر تو قرآن و حدیث میں نہیں آتا، نہ اس فتنے سے پناہ مانگی گئی، لیکن یاجوج اور ماجوج کا نہ صرف ذکر آتا ہے، اس کی ہولناکی کا ذکر آتا ہے، قرآن کریم میں ان کی کثرت کا ذکر آتا ہے، حدیث میں ان کے بارے میں فرمایا ہے، اور ان سے پناہ مانگی گئی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ یاجوج اور ماجوج کا فتنہ کتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ جس کا ذکر باقاعدہ آتا ہے اور اس سے پناہ مانگی گئی۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ یاجوج اور ماجوج انسانوں میں سے ہی کچھ قبائل ہیں جو کہ وحشی ہیں، خونخوار ہیں، درندے ہیں، کافر ہیں، اور یہ ہدایت ان کو ہدایت نہیں ملی، انہوں نے ہدایت کو قبول نہیں کیا، اور یہ اسی طرح رہ گئے۔ چنانچہ یہ کوئی خلائی مخلوق نہیں ہے کہ جی باہر سے کوئی مخلوق حملہ کرے گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ انسانوں میں سے ہی۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ یاجوج اور ماجوج زمین کے اوپر ہی آباد ہیں، زمین کے کس حصے میں آباد ہیں یہ بات معلوم نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو ہماری نظروں سے چھپایا ہوا ہے یا مخفی رکھا ہوا ہے یا کیا نوعیت ہے، اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ ہم اتنی بات جانتے ہیں کہ انہوں نے آنا ہے، انہوں نے ظاہر ہونا ہے، ہمارے نبی نے خبر دی ہے، اللہ نے اپنے قرآن میں بتلایا ہے، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ دنیا میں کہاں ہیں، سروے ہو گیا، نظر نہیں آئے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، ان باتوں کے اوپر ہمارا بھروسہ نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ جی یہ جو چائنیز ہیں، یہ جو رشین ہیں، یہ جو ترک ہیں، یہ یاجوج اور ماجوج ہیں، اور یہ جو ترقی کر رہی ہیں اقوام، مغربی اقوام، اور ہمارے اوپر ترقی کر کے ہماری معیشت کو انہوں نے کنٹرول کر لیا ہے اور ہمارے اوپر یہ قبضہ کر کے بیٹھ گئے ہیں، گویا کہ یہ جو ہیں یہ دجال ہیں، اور ان سے قرآن و حدیث کے اندر جو دجال کا ذکر آتا ہے اس سے مراد گویا کہ یہ قبضہ اور تسلط ہے جو ان لوگوں کا ہمارے اوپر آج ہو گیا ہے اور ہم ان کے غلام ہو گئے۔ یہ بے شک ان کا ایک تسلط ہوگا ہمارے اوپر، لیکن یہ دجال نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے اور واضح طور پہ ہے کہ دجال تو ایک انسان ہوگا، دجال کوئی قوم نہیں ہوگی، دجال ایک انسان ہوگا۔ لہٰذا دجال انسان ہوگا اور 40 دن تک دنیا میں رہے گا، فساد مچائے گا۔ نہ دجال انسان کی شکل میں کوئی متعین طور پہ ظاہر ہوا، کیونکہ دجال کے آنے سے پہلے امام مہدی نے آنا ہے، امام مہدی بھی ظاہر نہیں ہوئے۔ امام مہدی کے ہونے کے جھوٹے دعوے دار تو بہت آ گئے، لیکن امام مہدی ظاہر نہیں ہوئے۔ حتیٰ کہ مرزا غلام احمد قادیانی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے بھی پہلے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا کہ میں مہدی ہوں۔ تو قادیانی بھی یہی چکر دیتے ہیں، جب کسی قادیانی سے آپ کی بات ہوگی تو وہ یہ کہے گا کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو وفات پا چکے ہیں۔ وہ یہ بات کیوں کہے گا؟ کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔
کیونکہ سوال یہ ہوا کہ تم اگر مہدی ہو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وفات دے دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے ہیں۔ پوچھا پھر جس کا تذکرہ آتا ہے وہ کون ہے، جس کا اوپر سے آتا ہے اترنے کا؟ تو کہا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی مسیح ہوگا، یعنی کوئی مسیح ہوگا، کوئی نجات دہندہ ہوگا جو آئے گا، ان کا ڈپلیکیٹ ہوگا، اور وہ میں ہوں، نعوذ باللہ۔ پھر سوال ہوا کہ جی حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے تو دجال بھی تو آئے گا، تو وہ دجال کون ہے؟ تو کہا کہ یہ جو مغربی اقوام ہیں، یہ جو نے ہمارے اوپر کنٹرول کر لیا ہے، تو یہی دجالیت ہے، یہی دجال ہیں۔ تو دجال کو بھی ختم کر دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی وفات دے دی، اور پھر یاجوج اور ماجوج کی بھی کوئی تعویل کر دی کہ یہ چینی اور روسی اور یہ جو اقوام ہیں یہ سارے کے سارے اس طرح، تو یہ یاجوج اور ماجوج ہو گئے، تو سارا کا سارا نظام ہی بدل دیا۔ ایسی بات نہیں ہے، دجال ایک انسان ہے، اس سے پہلے حضرت مہدی نے آنا ہے، اور دجال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، اور باقاعدہ اس کو قتل فرمائیں گے، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے خنزیر کو قتل کر دیں گے، خنزیر کو، سور کو قتل کر دیں گے، اور صلیب جو عیسائی جو لٹکاتے ہیں صلیب، اس صلیب کو توڑوا دیں گے، ختم کر دیں گے۔ اب عیسائی جتنے ہوں گے وہ سارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ ایمان لائیں گے اور مسلمان ہو جائیں گے۔ تو یہ جو واقعات ہیں ان کی ترتیب کو ذہن میں رکھیں، اور جو لوگ آج کل آپ کو مختلف جگہوں کے اوپر، کوئی چینل کے اوپر، کوئی یوٹیوب پہ، مختلف ہر آدمی نے اپنا بازار لگایا ہوا ہے اور غیر مستند باتیں ادھر ادھر کی کرتے ہیں، ان سے کبھی دھوکے میں نہ آئے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ امام مہدی تشریف لائیں گے، اس کے بعد دجال آئے گا، ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دجال کو قتل کریں گے، پھر یاجوج اور ماجوج آئیں گے، اس کے بعد زمین صاف و شفاف ہو جائے گی، اور اس کے بعد برکتیں ظاہر ہوں گی، پھر امام مہدی کی وفات ہوگی، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگی، اور وہ وہاں روضہ رسول کے اندر دفن ہوں گے۔ یہ سارے واقعات ہیں جو کہ احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام فتنوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی ہم سب کو کامل ایمان نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ یا اللہ جو کچھ پڑھا گیا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما، ہم کو فتنوں سے محفوظ فرما، ہمارے عقیدے کو اور ایمان کو محفوظ فرما، ہماری نسلوں کے ایمان کو محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔ اہم دینی اور اصلاحی موضوعات پر قیمتی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل SCD برق کو سبسکرائب کریں۔